السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 299 سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں جائے، کتب لہ بمثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت اور تندرستی کی حالت میں زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور احسان ہے کہ اگر وہ بیماری اور سفر کی وجہ سے معمولات پورے نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے مکمل اجر عطا فرماتے ہیں جیسا کہ تندرستی اور اقامت میں کرتا تھا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو، اور جو لوگ ناحق قید کر دیے گئے ہوں ان کی رہائی کی کوشش کرو۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، مومن بندہ جب اپنے مومن بھائی کی عیادت کرتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنت حتی یرجع، تو واپس آنے تک وہ گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عادى مریضا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کسی مریض کی عیادت کی، نادا منادی من السماء، تو اللہ کا منادی آسمان سے پکارتا ہے، طبتا و طابا، تو مبارک ہے اور تیرا چلنا مبارک ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخلتم علی المریض، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، فنفسوا له فی اجلہ، تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه، اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کو تو نہ روک سکیں گی لیکن اس سے اس کا دل خوش ہوگا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ، اس کی عمر اور زندگی کے بارے میں اطمینان بخش باتیں کرو کہ تمہاری حالت بہتر ہے، انشاءاللہ تم جلدی تندرست ہو جاؤ گے، باقی جو ہونے والا ہے ہونا تو وہی ہے عزیز طلبہ، لیکن کسی کو مایوسی مت دلاؤ۔ اصل مقصد بھی یہی ہے عیادت کرنے کا۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان غلام یہودی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، فمرض، وہ مریض ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے، فقعد عند راسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے، فقال له اسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو، فناظر الی ابیہ، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہو عندہ، اس حال میں کہ وہ اس کے پاس تھا، فقال اطع ابا القاسم، اس نے کہا کہ ابو القاسم کی فرما برداری کرو، بات مان لو،
فاسلم، وہ لڑکا اسلام لایا، اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ وہو یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الحمد للہ الذی انقذہ من النار، حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم سے نکال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ بعض غیر مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادمانہ تعلق رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بھی عیادت فرماتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ غیر مسلموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قریب ہونے کا موقع ملتا، جن کو بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے متاثر تھے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اسلام قبول کرنا بہتر سمجھتے تھے، اور یہی ان کے لیے بھلائی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منا انسان مسحہ بیمینہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ مبارک اس کے جسم پر پھیرتے، ثم قال، پھر فرماتے یا یہ دعا پڑھتے، اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے سب آدمیوں کے پروردگار، اس بندے کی تکلیف کو دور فرما دیں اور شفا عطا فرما دیں، تو ہی شفا دینے والا ہے، بس تیری ہی شفا ہے، ایسی کامل شفا عطا فرما جو بیماری بالکل نہ چھوڑے۔ عن عثمان بن ابی العاص انہ شقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعن، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی، یجدہ فی جسدہ، جو ان کے جسم کے کسی حصے میں تھا۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ضع یدک علی الذی یعلم من جسدک، تم اس جگہ اپنا ہاتھ رکھو جہاں تکلیف ہے، وقل بسم اللہ ثلاثا، اور 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، وقل 7 مرات، اور 7 مرتبہ کہو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کی اس تکلیف کے شر سے جو میں پا رہا ہوں اور جس کا مجھے خطرہ ہے۔ قال ففعلت فاذهب اللہ ما کان بی، کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور فرما دی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ ویقول ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی، ہر شیطان کے شر سے اور ہر زہریلے جانور سے اور اثر ڈالنے والی آنکھ سے، اور فرماتے تھے تمہارے دادا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر ان کلمات سے دم کرتے تھے۔ کلمات تامہ سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا اس کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بطور تعویذ اور دم کے یہ دعا پڑھتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا نفث علی نفسہ ملمعوذات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوتے
تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، اور ومسح عنہ بیدہ، اور خود اپنا دست مبارک اپنے ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے۔ فلما اشتکا وجعہ الذی توفی فیہ، پھر جب آپ کو وہ بیماری لاحق ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، کنت انفث علیہ بالمعوذات، تو میں وہی معوذات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی۔ کان ینفث وامسح بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، آپ کا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیرتی۔ یہ شروع میں بھی مل معوذاتی، یہ علی نفسہ مع المعوذاتی ہونا ہے۔ جی غالباً یہاں کتابت کی غلطی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ معوذتین بھی ان کو بولتے ہیں معوذات کو، کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں پر پڑھ کر اکثر دم کیا کرتے تھے۔ عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کرنے کا عزیز طلبہ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر اونچی اونچی آواز سے پڑھا جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ تو کلمہ پڑھ، کیونکہ اتنا سخت وقت ہوتا ہے، نامعلوم اس وقت اس بیچارے کے منہ سے کیا نکل جائے، بس اس کے سامنے صرف کلمہ اونچی اونچی آواز سے پڑھا جانا چاہیے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہاں بھی عزیز طلبہ ایک حکمت ہے کہ مرنے والے سے مراد وہی لوگ مراد ہیں جن پر موت کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس حکم کی خاص حکمت اور مصلحت کیا ہے، البتہ اتنی بات تو ظاہر ہے کہ یہ صورت دین اور ایمان کے متعلق بڑے اہم مضامین پر مشتمل ہے، اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس میں اس کا بڑا اثر ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 ہی دن پہلے سنا، وَيَقُولُ فرما رہے تھے، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو ایسی حالت میں موت آئے کہ اس کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ بندے کو اللہ کا خوف بھی ہو اور اسے رحمت کی امید بھی، لیکن خاص کر آخر وقت میں رحمت کی امید غالب ہونی چاہیے۔ مریض اس کی خود بھی کوشش کرے اور اس کے جو تیماردار عیادت کرنے والے بھی اس وقت ایسی ہی باتیں کریں جس سے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان اور رحم و کرم کی امید پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔